ایک سنائپر کی سنسنی خیز داستان جو تنہا دشمن کی فوجوں سے نبرد آزما رہا۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اس درخت کی شاخ پر بیٹھے مجھے 12 گھنٹے ہونے کو تھے۔ میں بس اپنے ہاتھ پاؤں کو محدود حرکت دے کر اپنے اعضاء کو سن ہونے سے بچا سکتا تھا۔ اس سے زیادہ حرکت کرنے کی عیاشی میری قسمت میں نہیں تھی، لیکن یہ سب میرے لیے اتنا زیادہ بھی مشکل نہیں تھا کہ مجھے اپنے فرض سے باز رکھتا۔ دوران ٹریننگ میں 36 گھنٹے اس سے بھی محدود جگہ پر بیٹھ کر گزار چکا تھا، بلکہ ایک مرتبہ تو مجھے 48 گھنٹے گزارنے پڑ گئے تھے۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ ٹریننگ اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ٹریننگ ہوتی ہی غلطیاں سدھارنے کے لیے ہے، جبکہ حقیقت میں غلطی کرنے کا مطلب اپنی جان گنوانا ہوتا ہے۔ خاص کر ایک سنائپر کے لیے غلطی کا تصور محال ہے۔ ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ سنائپر کے پاس فائر کرنے کے لیے صرف ایک گولی ہوتی ہے۔ اگر وہ گولی ہدف کو چھو نہ سکے تو دردناک موت سنائپر کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ میرے پسندیدہ استاد راؤ تصور کا قول اس بارے میں اور بھی متشدد ہے۔ ان کے مطابق سنائپر کے پاس فائر کرنے کے لیے 2 گولیاں ہوتی ہیں، پہلی گولی ہدف کے لیے اور اگر وہ خطا ہو جائے تو دوسری گولی اپنے لیے، کیونکہ دشمن کے ہاتھ آنے کا مطلب زندہ درگور ہونا ہوتا ہے۔ البتہ گولی کے نشانے پر لگنے کی صورت میں ایسی افراتفری اور انتشار پھیلتا ہے کہ سنائپر کی طرف لوگوں کا دھیان ہٹ جاتا ہے۔ یوں بھی سنائپر کا ہدف اہم شخصیات کو ہی نشانہ بنانا ہوتا ہے، لیکن عملی زندگی میں آنے کے بعد یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس کے برعکس ہونا بھی ممکن ہے، کیونکہ ایک بار ہمارا ایک ساتھی ناکام فائر کرنے کے بعد بھی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ اس کا آہنی ارادہ، بہترین کیموفلاج اور نشانے بازی میں اعلیٰ درجے کی مہارت تھی۔ گو اصل ہدف خوش قسمتی سے بچ گیا تھا، مگر اس کے 8-9 محافظ ہمارے سنائپر نے چن چن کر مار ڈالے تھے۔ مجبوراً دشمن کو سنائپر پکڑنے سے زیادہ اپنی جان بچانے کی فکر ہوئی اور وہ مزید کمک کی تلاش میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کی واپسی تک ہمارا ساتھی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ در حقیقت ایک سنائپر کو نشانہ بازی میں مہارت کے ساتھ ذہنی طور پر بھی چاق و چوبند اور ہوشیار ہونا چاہیے تاکہ حالات کے مطابق بہتر فیصلہ کر سکے۔ اس کے ساتھ اسے چھپنے کی جگہ کا چناؤ کرتے وقت وہاں سے فرار ہونے کے رستوں کو بھی نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچا سکے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں آسٹریا کی بنی ہوئی SSG 69 رائفل تھی، جسے سٹائر سنائپر رائفل کہتے ہیں۔ گو آج اس سے کہیں زیادہ بہتر اور معیاری رائفلیں دستیاب ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی افادیت اچھی رائفلوں کی موجودگی میں کم ہو گئی ہے۔ اس سے 800 گز تک کسی آدمی کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی میگزین میں 5 گولیوں کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ہر بار فائر کرنے کے بعد رائفل دوبارہ کاک کرنی پڑتی ہے، جسے عام زبان میں بولٹ ایکشن کہا جاتا ہے۔ اس وقت میں نے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہاں سے ہدف کا فاصلہ 700 گز بنتا تھا۔ سبز درخت کی مناسبت سے میں نے اپنے لباس کے اوپر سبز رنگ کا گلی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ گلی سوٹ سنائپر کا وہ مخصوص لباس ہوتا ہے جو اسے علاقے کی مناسبت سے چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ صحرائی علاقے میں ریتلے رنگ کا گلی سوٹ جو خشک جھاڑیوں سے میل کھائے، بنجر اور خشک علاقے میں مٹیالے رنگ کا گلی سوٹ، مکمل برفیلے علاقے میں سفید رنگ کا گلی سوٹ اور سرسبز علاقے میں گہرے سبز رنگ کا گلی سوٹ سنائپر کو چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ یوں بھی سنائپنگ میں چھپنے کی اہمیت اتنی ہی اہم ہے جتنی ہدف کو نشانہ بنانے کی، کیونکہ خود کو چھپا کر ہی ایک سنائپر ہدف تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ روانہ ہونے سے پہلے ہی سنائپر نے منصوبہ بندی کی ہوتی ہے کہ وہ کس قسم کا گلی سوٹ ساتھ لے کر جائے گا۔ بعض اوقات اسے منصوبے کے مطابق چھپنے کی جگہ نظر نہیں آتی، ایسی حالت میں وہ وقتی طور پر گھاس پھوس، درختوں کے پتوں یا اپنے جسم کو کیچڑ میں لت پت کر کے علاقے کی مناسبت سے اپنا کیموفلاج کر لیتا ہے۔ میں نے پشت پر بندھی پانی کی بوتل کے پلاسٹک پائپ کو منہ میں لے کر تھوڑا سا پانی پیا۔ موسم کافی خوشگوار تھا، ورنہ تو گرمی سنائپر کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح پانی ختم ہونے کی صورت میں پیاس کی زیادتی بھی ایک مستقل عذاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ٹیلیسکوپ سائٹ میں جھانک کر میں دائیں بائیں کے علاقے کو دیکھنے لگا۔ اطراف میں چھدرے چھدرے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ میرے ہدف نے دائیں جانب سے نمودار ہونا تھا، مگر میں اس سمت کی دور تک نگرانی نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے اپنی مچان بنانے کے لیے موڑ کے قریب جگہ کو پسند کیا تھا۔ وہاں سے موڑ تک کا فاصلہ قریباً 2 کلومیٹر بنتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند
کر کے ایک لہجے کے لیے دو شاخے کے ساتھ سر ٹکا دیا. ہلکی سی غنودگی کا احساس ہوا اور میں سر جھٹک کر نیند کو بھگانے لگا. ذرا سی نیند بھی مجھے تکمیل مقصد سے غافل کر سکتی تھی. ٹریننگ کی ابتدا ہی میں ہمیں جوڑیوں کی صورت میں ہر کام کرنا سکھایا گیا تھا، کیونکہ سنائپرز کا جوڑیوں کی صورت میں کام کرنا نہایت ہی مفید ہوتا ہے. اس مشن میں میرا ساتھی حوالدار صادق تھا، مگر بدقسمتی سے سرحد پار کرتے ہوئے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی اور مجھے مجبوراً اسے یہاں سے چند میل پیچھے سرحد کی جانب ایک محفوظ مقام پر چھوڑنا پڑ گیا تھا. وہ مجھ سے سینئر تھا بلکہ میرا استاد تھا اور اس مشن کی تکمیل کی اصل ذمہ داری اسی کے کندھوں پر تھی. پاؤں میں موچ آنے کے بعد وہ واپسی کے حق میں تھا، مگر میں اکیلا جانے پر بضد ہوا کہ میرا پہلا مشن تھا اور پہلی بار ہی منہ اٹھا کر واپس ہو جانے میں مجھے سبکی محسوس ہو رہی تھی. امید تھی میری واپسی تک اس نے چلنے کے قابل ہو جانا تھا. میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی. گھڑی کی سوئیاں 6:30 کا ہندسہ عبور کر رہی تھی. میں صبح 5 بجے سے پہلے درخت پر سوار ہوا تھا. اس وقت سورج غروب ہونے کی مکمل تیاری کر چکا تھا. یقیناً میرے ہدف کی آمد اگلی صبح تک کے لیے ملتوی ہو گئی تھی کہ اس علاقے میں رات کی حرکت نہ ہونے کے برابر تھی. میں نے آخری بار دائیں بائیں دیکھا اور ہاتھ پھیلا کر انگڑائی لینے لگا. مزید چند منٹ میں اپنے مختلف اعضاء کو حرکت دے کر سستی کو بھگایا اور پھر اسمال پیک میں سے بھنے ہوئے چنے نکال کر کھانے لگا. چنے کھا کر میں نے پانی پینے کے لیے واٹر پائپ کو منہ لگایا تو 2 گھونٹ سے زیادہ پانی نہ مل سکا. میں آتے وقت ایک چشمہ تاڑ آیا تھا، مگر وہاں تک جانے کے لیے مجھے اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا تھا. دشمن کا علاقہ تھا. میری نقل و حرکت کسی کی نگاہ میں آنے کا مطلب مشن سے ہاتھ دھو بیٹھنا تھا. اندھیرا ہوتے ہی میں درخت سے نیچے اتر آیا. اسمال پیک سے امریکن نائٹ ویژن سائٹ نکال کر اس کے ساتھ لگے تسموں کی مدد سے سائٹ آنکھوں پر باندھی. سائٹ آن کرتے ہی اس کا اندرونی پیٹرن روشن ہوا اور مجھے ہر طرف ہلکا سبز دکھائی دینے لگا. اندھیری رات میں وہ سائٹ مجھے 12-13 تاریخ کے چاند کے برابر ارد گرد کا علاقہ روشن دکھا رہی تھی. رائفل کندھے سے لٹکا کر میں نے پسٹل ہاتھ میں پکڑ لیا، کیونکہ سنائپر رائفل سے تیزی سے فائر کرنا ممکن نہیں ہوتا. ہر سنائپر اپنے ساتھ سنائپر رائفل کے علاوہ کوئی اچھی ساخت کا پسٹل ضرور رکھتا ہے تاکہ بوقت ضرورت اسے کام میں لا سکے. پسٹل کی نال پر سائلنسر فٹ تھا. 30 راؤنڈ کی لمبی میگزین لگا کر گلاک 19 کسی بھی طرح کلیشنکوف سے کم مفید نہیں تھا. ایک سنائپر کو سنائپر رائفل کے ساتھ پستول کے استعمال میں بھی مہارت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے اور بلا شبہ میں پستول کے استعمال میں خصوصی مہارت رکھتا تھا. چشمے کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے میں نے فطری تقاضا پورا کیا اور پھر چشمے کی طرف بڑھ گیا. وہ پہاڑی علاقہ تھا. جولائی کے مہینے میں بھی موسم اچھا خاصا سرد تھا. دن کی روشنی میں دور نظر آنے والی اونچی چوٹیوں پر برف کی سفیدی دیکھی جا سکتی تھی. گو دن کو سورج کی تمازت ماحول کو کافی حد تک گرما دیتی تھی، مگر یہ حدت بھی خوشگوار اثر لیے ہوتی تھی. چشمہ مچان سے قریباً 1.5 کلومیٹر دور تھا. اس قریباً 1.5 کلومیٹر میں 25-30 گز کی کمی بیشی ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ایک سنائپر کے لیے فاصلوں کا اندازہ لگانا بیکار کا مشغلہ نہیں، ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے جو بعد کو عملی زندگی میں کام آتا ہے. اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے میں نارمل رفتار سے چشمے کی طرف بڑھتا گیا. جنگلی جانوروں سے مٹ بھیڑ ہونے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر تھا. گو اس علاقے میں کبھی کبھار ریچھ اور شیر نظر آ جاتے ہیں، مگر ایسا واقعہ خال خال ہی پیش آتا ہے. البتہ وہاں لومڑ کثیر تعداد میں موجود ہیں. دشمن کے گشتی دستے بھی چونکہ پہلے سے موجود رستوں پر گشت کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے بھی میں بے فکر تھا. لیکن کسی بھی قسم کی انہونی، اچانک سر پر پڑنے والی افتاد کا گمان، اس کے ساتھ رات کا اندھیرا، انجان علاقہ، دشمن کی سرزمین اور تکمیل مقصد سے پہلے کسی حادثے کا خطرہ اور اس جیسے کئی ایک احساسات بہرحال میرے دل میں ضرور جاگزی تھے. ہلکی ہلکی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی. یہ ہوا سردی بڑھانے کا سبب بنتی ہے کیونکہ یہ برفیلی چوٹیوں سے گھوم پھر کر یہاں پہنچتی ہے. چشمے کے قریب پہنچ کر میں بیٹھ گیا اور ہاتھوں کا اوک بنا کر پانی پینے لگا. نہایت ٹھنڈا اور شیریں پانی تھا. خوب سیر ہونے کے بعد میں نے اسمال پیک سے پلاسٹک کی بوتل نکالی اور اسے بھرنے لگا. بوتل بھر کر میں نے اسمال پیک میں رکھی اور واپس چل پڑا. لیکن واپس چلنے سے پہلے میں نے قطبی ستارے کو دیکھ کر سمت کا تعین ضروری سمجھا تھا. گو میرے پاس کمپس بھی موجود تھا، لیکن آسمان صاف ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہوئی تھی. ایک سنائپر کے ضروری سامان میں کمپس، دوربین، نائٹ ویژن سائٹ، نقشہ، چاقو، رسی، ونڈ میٹر، ٹارچ، لائٹر یا ماچس اور وائر کٹر وغیرہ کی موجودگی نہایت ضروری ہے. واپس جاتے ہوئے میرے ذہن میں اپنے سینئر کی ہدایات اجاگر ہو گئیں جو اس نے مشن پر روانہ ہونے سے پہلے ہمیں دی تھی. 28 یا 29 جولائی کو اس علاقے میں بریگیڈیئر پرکاش کی آمد متوقع ہے. اس نے دیوار پر ٹنگے بڑے سے نقشے پر سبز رنگ کے لیزر پوائنٹ کی روشنی سے ایک مخصوص جگہ کی نشاندہی کی اور یہ وہی بدبخت ہے جس کے حکم سے اس سرحدی پٹی پر آئے روز گولہ باری جاری رہتی ہے. اس نے مخصوص رستے کی نشاندہی کے ساتھ نقشے کے ساتھ لٹکی ایک بڑی سی تصویر پر لیزر پوائنٹر کی روشنی ڈالی. وہ تصویر بریگیڈیئر پرکاش کی تھی.
हमारे सीनियर की गुफ्तगू जारी रही। सरहद के सुकून को तहबाला कर दिया है खबीस ने। गो इस बेमकसद गोलाबारी से सरहदी इलाके के मजलूम शहरी ही बेसुकून रहते हैं, बल्कि कई एक के जख्मी और जांबाहक होने की खबरें भी तवातुर से मिलती रहती हैं। इसलिए ऐसे शरपसंद जो अमन मुआहिदे को खातिर में लाए बगैर अपनी कार्रवाइयां जारी रखें, जिंदा रहने का हक खो देते हैं। ये ऐसा खबीस शख्स है कि इसकी अपनी सिपाह इससे सख्त नाला है। इसे यहाँ तयनात हुए 4 माह होने को हैं, और इन 4 माह में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो जब इसके हुक्म से दुश्मन की तोपें खामोश हुई हों। अब हमें बावसूख जराए से खबर मिली है कि ये अगले मोर्चों के मुआयने के लिए इन 2 तारीखों में आने वाला है। यकीनन इस बदबख्त ने कोई नई शरारत सोचनी है। हम इसकी शरारतों से खौफजदा नहीं, लेकिन शरारत करने वाले का सद्देबाब अगर मुमकिन हो तो सुस्ती नहीं करनी चाहिए। और सादिक, आप सीनियर हैं, इससे पहले भी कई बार सरहद पार जाकर कामयाबी से हमकिनार हो चुके हैं, जबकि राजा ज़ीशान हैदर पहली मर्तबा किसी मिशन पर जा रहा है। इसे अच्छी तरह समझाना ताकि आइंदा ये भी आपकी तरह एक अच्छे स्नाइपर के तौर पर सामने आ सके। यूं भी ये आपका होनहार शागिर्द है, और ज़ीशान, आप खुशकिस्मत हैं कि पहला मिशन अपने उस्ताद की ज़ेरे निगरानी पूरा करोगे। अब वो सीनियर तजुर्बाकार स्नाइपर और मेरा उस्ताद, जिसके सर पर तकमील मिशन का बोझ था, यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर दूर बेबसी की हालत में पड़ा था, और मिशन की सारी जिम्मेदारी एक नौ आमोज स्नाइपर यानी मुझ पर आन पड़ी थी। गो जख्मी होने के बाद उस्ताद सादिक ने मिशन को अधूरा छोड़कर वापस जाने का मशवरा दिया था, मगर मेरे इसरार पर उसे जरूरी हिदायत और नेक ख्वाहिशात के साथ मुझे रुखसत करना पड़ा था। वो 2 घंटे तक मुझे समझाता रहा था, और हकीकी बात है कि मुझे अपनी सारी ट्रेनिंग से उस्ताद सादिक की आखिरी हिदायत ज्यादा मौसर लगी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी नई सीरीज की पहली किस्त। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। आप सबसे कहानी की अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।